موجودہ اہل حدیث حضرات میں خاص کر کے یہ خامیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ نماز میں ٹوپی نہیں لگاتے ہیں۔ بہت سارے بھائی آپ لوگ بھی ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی بھائی بیان کرتا ہے کہ آپ ٹوپی کیوں نہیں لگاتے، تو آپ کہتے ہیں ایسے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور کچھ مولانا حضرات ایسے بھی ہیں جو اس منبر رسول کے اوپر چڑھ کر خود ٹوپی لگا کر بغیر ٹوپی کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ میں ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی علماء کرام، حفظاء کرام، قراء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، کوئی ایک عالم بغیر ٹوپی کا منبر و محراب کے اوپر سے بیان کر رہا ہو؟ کبھی بغیر ٹوپی کا کوئی حافظ صاحب ایک رمضان میں 300 دن تراویح پڑھائے ہوں؟ بغیر ٹوپی لگائے ہوئے کوئی عالم ایک جمعے کا خطبہ دیا ہو؟ اگر ہے آپ لوگوں کی نظر میں تو ضرور بھی ضرور آپ مجھے متنبہ کریں کہ ہاں وہ عالم صاحب آئے تھے اور وہ عالم بغیر ٹوپی کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ یہاں سے لے کر کے خانہ کعبہ کے امام تک کا جائزہ لے لیجیے، کوئی بھی ایک عالم ایسا نہیں ملے گا جو بغیر ٹوپی کا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو۔ محض جو چیزیں جائز تھی، آج ہم ان چیزوں میں پڑھ کر کے دوسری جماعتوں کی نظر میں بدنام ہو گئے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں قرآن و حدیث کا، ہمارا دعویٰ تو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کا، اسلاف کرام کی سنت کے اوپر چلنے کا، لیکن اس مسئلے میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ابھی آپ کے گھر کے دلائل رکھوں گا، آپ کے اسلاف کے دلائل رکھوں گا، جن کی تخریج کو ہم تخریج مانتے ہیں، جن کی تخریج کو ہم اپنا اصل مسئلہ مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے بیانات آپ سنیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ بھلا وہ عالم جو بغیر ٹوپی کے نماز کا فتویٰ دیتا ہے، کیا اس نے بھی اس کتاب کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ میرے بھائیوں، ٹوپیوں میں دونوں جماعتوں میں بہت زیادہ غلو کیا گیا۔ ایک وہ جماعت جو ٹوپیاں ہمیشہ ہی لگاتے ہیں، ایک وہ لوگ جو ہمیشہ ہی ٹوپیوں میں اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے رہتے ہیں، کبھی ٹوپی ان کے سروں سے نہیں اترتی، یہاں تک کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم میں بھی جاتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے نہیں جاتے۔ یہ میرے طالب علمی کے زمانہ کا چشمدید واقعہ ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جب میری فراغت کا سال تھا تو وہاں میں نے کچھ ساتھیوں کو دیکھا کہ غسل خانے میں ہیں، کپڑے صاف کر رہے ہیں، بدن میں سینڈو گنجی بھی نہیں ہے، سینڈو جو ہم لوگ پہنتے ہیں اندر میں، وہ بھی نہیں ہے، لیکن سر پہ ٹوپی ہے۔ غلو اتنا کہ سنیما ہال میں بھی ٹوپی کے ساتھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، غلو اتنا کہ معاشیت اور گناہوں کے اڈوں کو بھی ٹوپیوں کے ساتھ ٹوپی والوں کو پکڑا گیا ہے۔ اور وہیں دوسری جماعت میں، دوسرے گروہ میں دوسری طرف اس طریقے سے ٹوپی کو بلائے طاق رکھ دیا کہ نماز میں بھی ٹوپیاں نہیں لگاتے۔ میرے بھائیو، میں نے دونوں جماعتوں کی تردید کی ہے، دونوں جماعتوں کا کنڈیم کیا ہے کہ دونوں طرف لوگ غلطی پہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ٹوپی لگانے کا محل اور موقع ہوتا ہے، تمام کی تمام چیزوں کے آداب ہیں، تمام چیزوں کی جگہ ہیں، محل اور مقام ہے۔ جس طریقے سے چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ باتھ روم میں جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ اس دعا کو پڑھ کے سو نہیں سکتے ہیں، سونے کے وقت آپ پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس موقع اور محل الگ ہے۔ اسی طریقے سے جو سونے والی دعا ہے اس کو باتھ روم میں پڑھ کے نہیں جا سکتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، کیونکہ تمام کے تمام دعاؤں کے محل مقام الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ٹوپیاں استعمال کرنے کے بھی مقام و محل الگ الگ ہیں۔
کیوں؟ آئیے میں سب سے پہلے ان چیزوں کی طرف روشنی ڈالتا ہوں، ان آیات کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرنا چاہتا ہوں جس آیت سے علماء استدلال کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے ابن آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنے نماز کے وقت میں، اپنے عبادات کے وقت میں زینت اختیار کر لیا کرو، مزین ہو جاؤ، سج جاؤ، سنور جاؤ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے شان نزول کی طرف آئیے، بھلا یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ صحیح مسلم کھولیے، 3028 نمبر کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ خانہ کعبہ کے طواف ننگے کیا کرتے تھے، برہنہ ہو کر کے کیا کرتے تھے۔ جہالت اتنی عام ہو گئی تھی، جہالتوں کا عروج تھا، جاہلوں کا بول بالا تھا، تو ایک عورت تھی جو ننگے طواف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کوئی بھلا ہے ایسا شخص جو میرے تن کو ڈھانکے، اور جتنے لوگ میرے تن کو دیکھ رہے ہیں میں اس کے لیے اپنے تن کو دیکھنا جائز نہیں سمجھتی ہوں۔ اسی موقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بہت ہی عظیم نعمت نازل فرما دی کہ تم اگر اللہ کے گھر کا طواف کرو گے تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، تمہارا حلیہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم سجدہ ریز ہونے آؤ، جب بھی اللہ کے سامنے جھکنے آؤ تو تم زینت اختیار کرو۔ زینت، آج ہم لوگ زینت اختیار تو کرتے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ اگر کوئی نوجوان بھائی ہے تو گرل فرینڈ کے لیے، اگر اسی طریقے سے کوئی بزنس مین ہے تو اپنے آپ کے پرسنالٹی دکھانے کے لیے، دوسروں کے نظر میں اپنا مقام بنانے کے لیے، لیکن اللہ کے گھر میں ہم زینت اختیار کر کے نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیو، سنن بہقی اور طبرانی کی صحیح روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں، سنیے کہ دیکھو سب سے زیادہ زینت کا حقدار اللہ رب العالمین ہے کہ اس کے بندے اللہ کے لیے زینت اختیار کریں۔ سب سے زیادہ زینت کا حقدار کون ہے؟ آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رازق، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کہ اس کے سامنے جب آپ آئے تو اچھے لباس میں آئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر یوں کیا کرتے تھے کہ لوگ اللہ کے سامنے جب سجدہ ریز ہونے آئے تو لوگوں کو چاہیے اچھے لباس، خوشبودار لباس پہنے، خوشبو میں معطر ہو کر کے آئے، غسل کر کے آئے، اچھے کپڑے زیب بدل کر کے آئے۔ میرے بھائیو، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اس آیت کے ضمن میں۔ اب اسی آیت کریمہ سے ہمارے اسلاف کرام نے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اسلاف ہم کس کو کہتے ہیں، یہ سعودی میں بیٹھے ہوئے عالم علماء کو ہم اپنے اسلاف نہیں کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے سعودی کے عالم کا حوالہ دے کر کے اہل حدیثوں کو بدنام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، سعودی کے عالم علماء کے اوپر دین کا انحصار نہیں ہے، یاد رکھیے، نہ ہی سعودی کے بادشاہ کے اوپر دین کا انحصار ہے۔ دین کا انحصار کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا کلام، ایک رسول کی سنت ہے۔ میں آپ کو رسول کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، تو ہم اسلاف صحابہ کرام کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کے ماننے والوں کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے اپنانے والوں کو مانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنیے۔ بغیر ٹوپی والے سلفیوں، آپ ذرا غور کیجیے، اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں آپ۔ اسلاف نے کیا آپ کو میسج دیا ہے؟ میسج کیا دیا؟ یاد رکھیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، غلام ہیں۔ کون؟
نافع رحمت اللہ علیہ، نافع رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی پگڑی کو اتار کر کے زمین پہ رکھ دیا اور ویسی نماز پڑھنے لگے، ویسی نماز پڑھنے لگے بغیر پگڑی کے۔ یاد رکھیے بغیر پگڑی کے نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ تابعی پڑھ رہے ہیں۔ تابعی کو سمجھانے والے کون ہیں؟ صحابی رسول ہے۔ وہ صحابی رسول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ہمراہ رہا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے نماز پڑھ لی تو کہا بیٹا ادھر آؤ۔ جب وہ گئے تو کہا نافع ذرا سا غور فرماؤ، ذرا سا سوچو، کیا تم اس حالت میں، جس حالت میں تم نے نماز پڑھی ہے، تم باہر جا سکتے ہو؟ اپنے دوسرے کام کر سکتے ہو؟ کہیں شادی میں، کہیں پارٹی میں، کہیں کسی اور جگہ پہ جا سکتے ہو؟ نافع کہتے ہیں کہ نہیں۔ بھلا ایسے کیسے جاؤں گا؟ تو کہا بھلا بتاؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے سامنے تمہارا یہ خیال کیسے ہوا؟ تمہارا یہ کردار کیسا ہے؟ تمہاری جرأت کیسے ہو گئی کہ تم اپنے خالق کے سامنے ایسے ہی نماز پڑھو؟ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ جمال ویحب الجمال، کہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، جمال ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آج بھی کسی دیوبندی عالم کی کتاب میں نہیں، کسی بریلوی عالم کی کتاب میں نہیں، بلکہ اہل حدیث عالم کی کتاب میں۔ آپ مجموع الفتاوی لشیخ ابن تیمیہ اٹھائیے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 117 کے اوپر یہ فتویٰ آج بھی نوٹ ہے۔ ان عالموں کو بتائیے جو عالم آپ کو بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں کہ جا کر کے وہ پڑھ لے ایک مرتبہ، چشمے لگا کے پڑھ لے تو چشمے اتار کے بھی کبھی پڑھ لے۔ اسی طریقے سے آئیے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تمام المنہ فی تعلیق فی علی صحیح السنہ، یہ کتاب ہے امام البانی رحمت اللہ علیہ کی تمام المنہ۔ اس میں کیا وہ نوٹ کرتے ہیں، صفحہ نمبر 1654 ہے، اس کے اوپر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے والے کے لیے کیا نوٹ کرتے ہیں، ذرا سا کان کھول کر کے سن لیجیے۔ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میری رائے یہ ہے کہ ٹوپی لگا کر کے، پگڑی باندھ کر کے، امامہ باندھ کر کے نماز ادا کی جائے۔ بغیر امامے کی نماز پڑھنا، بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا، بغیر سر کے اوپر کچھ رکھے نماز پڑھنا میرے نزدیک مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی دیوبندی عالم نہیں کہہ رہے، نہ ہی کوئی بریلوی عالم کہہ رہے ہیں، اہل حدیث عالم کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو کان کھول کر کے سن لیں، ہم ہر کام کرتے ہیں اور ہر جگہ جاتے تو مسجد ہو کر کے جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں نماز میں آتے ہیں تو ایسی شاہ رخ خان کی جگہ بال رکھے آتے ہیں، کہیں ہمارے بال خراب نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ مساوی اس انداز میں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہی معاف کرے، بہت ہی سوچ سمجھ کر کے اس طریقے سے یوں کر کے کرتے رہتے ہیں، یوں کر کے کہ کہیں بال خراب نہ ہو جائے، اسٹائل خراب نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں آپ اسٹائل کو دکھانے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ پورے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں ذرا سا غور کیجئے، کیونکہ ایک طرف دیکھیے، ایک طرف جماعت اس طریقے سے متشدد ہو گئی مسلمانوں کی کہ باتھ روم میں لیٹ بات میں، واش روم میں بھی جا رہے ٹوپی لگا کر کے جا رہے ہیں، سنیما ہال میں بھی جا رہے ٹوپی لگا کر کے جا رہے ہیں۔ الغرض ایون اگر بھیک بھی مانگ رہے کوئی بھیکاری تو دیکھیں ان کے سروں پہ ٹوپیاں نظر آئیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نمازی ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے، ہم ٹوپیاں نہیں لگاتے اور دلائل دیتے سعودی کے عالم علماء کا۔ آپ کا ایمان اگر سعودی کے عالم علماء پہ ہے تو آپ کو مبارک ہو ایسا ایمان، ہمیں ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کسی عالم کے اوپر ہو۔ اور جہاں رہا مسئلہ پگڑی کا، امامہ کا، میرے بھائیو اتنے احادیث مروی ہیں، اللہ کی قسم میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اتنے احادیث مروی ہیں پگڑی کے بارے میں، امامے کے بارے میں، کہ مجھ سے بیان ہونا بہت ہی مشکل بات ہے۔ کتنی احادیث کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وقت نکل جائے گا۔
باتیں نہیں بیان ہو پائے گی. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پگڑی باندھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے, ٹوپی کا ذکر حدیث میں ہے ہی نہیں ہے. ارے یہاں تک کہ بدبختی کی حد ہو گئی, میرے سامنے ایک ایسا عالم مجھے کہہ رہا ہے کہ ٹوپی لگانا بدعت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے جواب یہی دیا تھا میرے بھائی اس عالم کو کہ سب سے پہلے آپ اپنی ٹوپی نکال کر کے اتار کے اپنے جوتوں کے تلے رکھیے, تب میں سمجھوں گا آپ بدعت کا خاتمہ کرتے ہیں. اور میں نے یہی جواب بھی دیا تھا اسی وقت کہ اگر آپ نے آج ٹوپی کے ساتھ یہ حشر کیا, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں شام نہیں ہوگی آپ کا یہاں سے پتہ کٹ جائے گا. یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر مان لیجیے میں ابھی بغیر ٹوپی کے 2-4 روز نماز پڑھا دوں, یہاں کے لوگ ہمیں پسند کریں گے؟ اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو میں آج سے بغیر ٹوپی کے خطبہ بھی دوں اور نماز بھی پڑھوں. میں بھی سلمان خان کے اتنے بڑے بڑے بال جیسے مانو ویسے رکھ لوں. نہیں, ہمارے اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین کو امامہ پسند ہے, پگڑی پسند ہے, سر کو ڈھانپنا پسند ہے, سر کا کھلا ہوا پسند نہیں ہے. یاد رکھیے. اب رہا مسئلہ کہ اس کے اوپر تانا زنی کرنا کیسا ہے میرے بھائیو, خاص کر کے بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات کی طرف سے اہل حدیثوں کو ستایا جاتا ہے. خاص کر کے میں وہ مسئلہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. احکام شریعت کھولیے امام احمد رضا خان کی. امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت جس کو بولتے ہیں, ان کے فتاوی رضویہ احکام شریعت کھولیے. اس نے یہ فتویٰ نوٹ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو ننگے سر نماز پڑھنے میں سکینت معلوم ہوتی ہے, اطمینان معلوم ہوتا ہے, تو اس کے لیے واجب وہ ننگے ہی سر پڑھیں. یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے, امام صاحب کا فتویٰ ہے. ہمارا فتویٰ کیا, میں نے جو آپ کو بھی بتایا. ایک اور روایت میں بتا دیتا ہوں جو کہ اہل حدیث حضرات اکثر بیان کیا کرتے ہیں. صحیح بخاری کی 370 نمبر کی روایت ہے. محمد ابن منکدر رحمت اللہ علیہ, یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں, پڑھایا کرتے تھے. میں بھی پڑھاتا ہوں, بچے لوگ آتے ہیں. ویسے ہی شاگرد آئے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس. جب آئے تو دیکھا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ یہ لوگ اب آنے والے ہیں, تو وہ ہوا یصلی, نماز پڑھنے لگے. کیسے؟ ورداءہ موزون, اور ان کی جو چادریں تھی اس چادر کو ایک ہینگر میں لٹکا دیا. ننگے سر ہی نہیں بلکہ ننگے بدن نماز پڑھ رہے تھے. کیسے؟ صرف یہ لنگی بندھی ہوئی تھی, لنگی بندھی ہوئی تھی اور ادھر کا تن پورا کھلا ہوا تھا, تو سر بھی کھلا ہوا تھا. تو جب ان کے شاگرد آئے تو شاگرد حضرات نے دیکھا کہ دیکھیں امام صاحب عالم صاحب تو ایسی نماز پڑھ رہے ہیں, جبکہ ان کے پاس کپڑا بھی ہے پھیلا ہوا. تو جب اس نے نماز پڑھ لی, فلمن صرفا, جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو قلنا, شاگردوں نے کہا, محمد ابن منکدر کہتے ہیں کہ شاگردوں نے کہا, ہم نے کہا کہ امام صاحب یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ, وہ تصلی, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ورداؤک موزون, اور آپ کے جو کپڑے ہیں, چادر ہے, وہ لٹکی ہوئی ہے. تو معلوم ہے کیا جواب دیا؟ اب تانا زنی بند ہونی چاہیے, یہ جواب ہے. اور آپ بھی ایسے لوگوں کو یہ جواب دیں. کیا وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ جی ہاں نعم, ہاں صحیح بات ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہو صحیح دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری چادر لٹکی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ تمہارے طرح جاہلوں کو بتانے کے لیے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ھذا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حالت میں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹوپی لگانا تو دور کی بات ہے, پگڑی باندھنا تو دور کی بات ہے, یعنی تن کے اوپر ایک کپڑا بھی نہیں تھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس واقعی اتنے کپڑے نہیں تھے. اگر ایک لنگی مل جاتی تھی وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں تو کپڑے ہمارے پاس سڑتے ہیں, ہم پھینک دیتے ہیں. آج کپڑوں کی کیا کمی ہے؟ کوئی اتنا غریب نہیں ہے کہ ٹوپی نہیں خرید سکتا ہے. تو میرے بھائیو یہی فتویٰ ہے, یہی حدیث ہے جو کہ اہل حدیث حضرات جو ہے لوگوں کو سنائے کرتے ہیں, جو لوگوں کو بتایا کرتے ہیں
کیوں میرے بھائیو؟ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس حدیث کو ذکر کرنا پڑا کہ دیکھو صحابی رسول نے اس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ تمہیں جیسے جاہلوں کو بتانے کے لیے تو بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ٹوپی کو بلائے طاق رکھنا یہ غلط ہے، یاد رکھیں یہ غلط ہے۔ اسلاف کرام کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کر دیا۔ اب رہا مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ آپ کہیں گے کہ عالم صاحب آج پکڑ لیے ہم کو، پکڑے نہیں ہیں، ہماری غلطیاں کیسی کیسی ہوتی ہے۔ ہم سلفی کہلاتے ہیں، اسلاف کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں، اور ہمارے اندر ایسی غلطیاں ہوتی کیوں ہیں؟ کچھ حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پینٹ ہے نا اس طریقے سے ٹائٹ کرتے کرتے یہاں تک لے آتے ہیں، لے آتے یا نہیں لے آتے، اور یہاں پورا مرا ہوا تو ہے، ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نیچے بہت زیادہ کیچڑ ہے، اور وہ کیچڑ سے بچنے کے لیے پینٹ کو اس طریقے سے ٹائٹ کیے ہوئے، ایسے جا کر کے اللہ اکبر اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اتنا چوڑا کر لیتے ہیں کہ نبی کی مخالفت خود کر لیتے ہیں، حدیث کی مخالفت خود کر لیتے ہیں۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات میں کپڑے کے اوپر بات کر لوں میرے بھائیو، ایسا کپڑا جو آپ ابھی ٹائٹ کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جھکنے کے لیے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کسی بھی عالم سے پوچھ لو، اگر فتویٰ دے دیا تو یہ میرا جو کام ہے خطابت کرنے کا، اللہ کی قسم آج سے میں توبہ کر لوں گا۔ یہ کپڑا پہننا جائز نہیں، یاد رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے جب آپ جھکتے ہو تو آپ کا تن کھل جاتا ہے، آپ کے پیچھے کا سطر کھل جاتا ہے، انڈیا اور پاکستان کا بارڈر نظر آتا ہے۔ اب دیکھ لینا، یہ میں نے دیکھا ہوا واقعہ ہے۔ اللہ ہی آپ کی نماز کو قبول کرے یا نہ کرے، اللہ ہی کا معاملہ ہے، ہم فتویٰ نہیں دیں گے کہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جس کا سطر دکھے، جس کا تن دکھے، اللہ کی قسم اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنے ٹائٹ آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، جینس پہنتے ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ آپ کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ آپ اللہ کے سامنے جھکنے آ رہے ہیں، آپ ذرا سا غور و فکر کر لیجئے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ بھلا آپ کسی پارٹی میں کہیں فوٹو کھنچوانا ہے دوستوں کے ساتھ، کہیں ایسے کر کے فوٹو کھنچوائے گا کوئی بندہ کہہ دے نہیں، وہاں تو سوٹ موٹ ٹائی، اتنے لمبے کپڑے پہنیں گے، اتنے لمبے کپڑے پہنیں گے کہ پاؤں بھی ڈھک جائیں۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اور محض نماز میں ہی ایسا کام کرتے ہیں، جیسے نماز سے فارغ ہوئے چپل کے پاس پہنچے، مست بیٹھ کر کے ٹخنے سے نیچے جھاڑ لیتے ہیں کپڑے، جوتے پہن کے نکل جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نماز یہیں رہ گئی، آپ کی نماز آپ نے مسجد تک ہی چھوڑ دی، آپ کے نامہ اعمال میں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں دلیل دیتا ہوں، حدیث دیتا ہوں، صحیح بخاری کو چھوڑ کر کے تمام احادیث کتابوں میں، صحیح بخاری کو چھوڑ کر کے تمام احادیث کتابوں میں، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، صحیح مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل، یہ تمام احادیث کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے۔ سنن ترمذی سے جو میں روایت بتا رہا ہوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، حدیث نمبر 1211 ہے، آپ کھول کر کے پڑھ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، کہ تین قسم کے ایسے بدبخت لوگ ہوں گے، ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ آپ کو پتا وہ تین قسم کے لوگ کون کون سے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، اللہ کے رسول سے سماعت کر رہے حدیث کہ اللہ کے رسول وقد خابوا وخسروا، وقد خابوا وخسروا، وقد خابوا وخسروا، اللہ کے رسول وہ تو برباد ہو جائے گا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا، اس کے ایمان کام نہیں آئیں گے، ان کے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول بھلا بتائیے کہ وہ بد نصیب شخص کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، المسبل ازارہ، ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکی، ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ تو آپ کی نماز کہاں رہ گئی؟
کہاں رہ گئی؟ مصلی اور محراب تک ہی آپ نے اپنی نماز کو محدود کر لیا. یاد رکھیے، تو ٹخنے سے نیچے کپڑے پہننا یہ کبیرہ گناہ میرے بھائیو، اسے توبہ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے رہا مسئلہ کہ اتنے چوڑے جو آپ لوگ پاؤں کر لیتے ہو، اس کے بارے میں کیا حدیث آئی ہے؟ یاد رکھیے، میں کئی بار اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ ہر شخص امام کی طرف سٹے، امام کی طرف. اگر ادھر سے تو ادھر آئے اور ادھر سے تو ادھر آئے. اگر ادھر والے لوگ آپ سے پاؤں نہیں ملا رہے ہیں تو اس سے پاؤں ملانے کے چکر میں آپ حدیث کی مخالفت نہ کریں. سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، 662 نمبر کی روایت ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ دیکھو اپنی صفوں کو درست کر لو، دیکھو اپنی صفوں کو درست کر لو، اپنی صفوں کو درست کر لو. کیوں؟ وجہ کیا؟ نہیں تو اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے حسد بھر دیں گے، کینہ کپٹ ہو جائے گا، ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ گے. اس لیے اپنی صفوں کو درست کر لو. اب نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم میں سے ہر شخص، ہر نمازی سن لے، جو لوگ ایک ایک بالش کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ غور سے سنیں. یہ امام صاحب کا فتویٰ نہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں، حدیث رسول سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کے موڑھے سے موڑھا اور گھٹنے سے گھٹنا، ٹخنے سے ٹخنا اور قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوتے تھے. جو لوگ ایک ایک بالش دور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا فتویٰ دیتے ہیں اور خود کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں ایسے مفتیوں سے، ایسے قاضیوں سے، ایسے اماموں سے، اللہ کی قسم ہے اگر ماں کا حلال دودھ بھی آئے تو مجھے ایک دلیل دکھا دو، ایک دلیل دکھا دو. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں وہ فتویٰ نہیں ہے. آپ کے امام صاحب کی کتاب میں ہو سکتا ہے فتویٰ، لیکن حدیث رسول میں وہ فتویٰ نہیں ہے. تو یاد رکھیے، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ سنت رسول کے اوپر نماز ادا کرتے ہیں، صحابہ کے طریقے اپناتے ہیں، ان لوگوں سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے پاؤں کو اتنے ہی پھیلائیں جتنا کہ آپ کے کاندھے کے سائز ہے. کیونکہ حدیث میں پاؤں سے پاؤں ملانا بھی ہے، گھٹنے سے گھٹنا ملانا بھی ہے اور کاندھے سے کاندھا ملانا بھی ہے. کاندھے سے کاندھا ملانا اور گھٹنے سے گھٹنا ملانا، ٹخنے سے ٹخنا ملانا اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے حساب سے اپنے کاندھے کے سائز تک پاؤں کو سیدھے کھڑے رکھیں گے. تب کچھ لوگ جو ہے ایسے پاؤں کر لیتے ترچھے، دیکھیے اس میں انگلیاں سے انگلیاں لوگ ملاتے ہیں. انگلیاں سے انگلیاں ملانے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. تو میرے بھائیو، یہ ایسی ایسی غلطیاں ہیں کہ ہم ان غلطیوں کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں. دوسری جماعتوں میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، سنت کی غلط ترجمانی ہو رہی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی اصلاح کیجیے، اللہ کے واسطے قرآن حدیث میں آئیے، اللہ کے واسطے صحابہ کے طریقوں کو اپنائیے. نہیں تو میرے بھائیو، ہماری نمازیں، ہمارے عبادات اللہ کی قسم ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اس لیے میں ان باتوں کو سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ محض نہ جانے کس فتاوے کے اوپر عمل کر کے بغیر ٹوپی کی نماز میں آتے ہیں. میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے ان تمام بھائیوں کی تردید کرتا ہوں جو لوگ ان باتوں کے اوپر بزیر ہیں کہ نہیں ایسے بھی ہو جاتے تو ہم ایسے ہی پڑھیں گے. میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف میں سے کسی کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ کو اگر پڑھنا ہے تو میں ایک کتاب بتا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے فتاوی الدین الخالص، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 کے اوپر یہ پوری احادیث بھی ہے اور تمام ائموں کے فتاوے بھی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری تمام غلطیوں کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آپس میں ایک بنا دے، نیک بنا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اللہ رب العالمین تمام کی پریشانیوں کو، محتاجیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ایک امت بن کر جینے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.